آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت گہرا ہے، بہت سنجیدہ ہے اور ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کی جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے ٹھیک پہلے ظاہر ہوں گی۔ یہ الفاظ، ان میں جو وزن ہے، یہ فوراً ہی بتا دیتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کتنا قریب۔ یہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نزدیک آ رہی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایک کر کے ان پیش گوئی شدہ واقعات کو سمجھیں گے، بالکل اسی ترتیب سے جس کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ پورا سلسلہ ہمیں واضح ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو دور شروع ہوگا اس میں 3 ایسے عظیم شخصیات کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گی اور انسانیت کو ایک شدید آزمائش اور الہی مداخلت کے دور میں لے جائیں گی۔ پہلی نشانی اور شاید سب سے بڑی آزمائش وہ ہے دجال کا آنا۔ اسے المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیحا کہا گیا ہے، اور اسے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، دھوکہ دہی کا سب سے بڑا ذریعہ جو اصفہان سے نکلے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب یہاں ایک بہت ہی عجیب بات ہے، دجال زمین پر رہے گا تو صرف 40 دن، لیکن یہ عام دن نہیں ہوں گے، وقت کا پیمانہ ہی بدل جائے گا۔ اس کا پہلا دن پورے 1 سال کے برابر ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے۔ باقی کے 37 دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ وقت کی اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اتنی تیزی سے سفر کر سکے گا اور اپنے جھوٹے معجزات سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لیکن ہر فتنے کے مقابلے میں ہدایت بھی آتی ہے۔ تو دوسری بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ ان کا مشن بالکل دجال کے برعکس ہوگا۔ جہاں ایک طرف دھوکہ اور فساد ہے، وہیں دوسری طرف انصاف اور الہی قانون کی بحالی ہے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ دمشق میں ایک سفید مینار کے پاس اتریں گے، پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار فلسطین میں لد کے دروازے پر ان کا سامنا ہوگا، اور بس انہیں دیکھتے ہی دجال اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس کے بعد زمین پر 7 سال تک امن اور انصاف کا دور قائم ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد آپ سوچیں گے کہ شاید اب امن ہو گیا، لیکن نہیں۔ پھر تیسری بڑی نشانی ظاہر ہوگی، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا گیا ہے، جو تباہی پھیلانے والی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ان کا پہلا گروہ بحریہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزرے گا تو وہ پوری جھیل کا پانی پی جائے گا، جو کہ کوئی چھوٹی جھیل نہیں، تقریباً 120 مربع کلومیٹر کی ہے۔ جب آخری لوگ وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا انجام بھی کسی انسانی جنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی آفت آئے گی، ایک ایسی وبا جو کیڑوں کی شکل میں ہوگی، اور وہ انہیں ایک ہی رات میں ختم کر دے گی۔ تو یہ تھیں عظیم شخصیات اور ان سے جڑی آزمائشیں۔ اس کے بعد نشانیوں کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب جو تبدیلیاں آئیں گی وہ زمینی نہیں بلکہ پوری کائنات کی سطح پر ہوں گی۔ اس مرحلے میں 4 بڑی چیزیں ہوں گی۔ پہلے تو زمین میں 3 بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین دھس جائے گی۔ ایک مشرق میں، ایک بہت بڑا علاقہ زمین میں سما جائے گا، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ نمائے عرب میں۔ اور اس کے بعد پوری دنیا پر ایک عجیب دھواں چھا جائے گا، ایسا دھواں جو ایمان والوں کے لیے تو ہلکا سا ہوگا، لیکن دوسروں کے لیے بہت تکلیف دہ۔ اور اب ہم ان نشانیوں کی طرف آ رہے ہیں جن کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ 8ویں نشانی ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد 9ویں نشانی ظاہر ہوگی، دابۃ الارض، یعنی زمین سے نکلنے والا ایک جانور۔ اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ انسانوں سے بات کرے گا، اور اس کا کام مومن اور کافر کے چہروں پر نشان لگا کر ان میں فرق کرنا ہوگا۔ اور پھر آئے گی 10ویں اور آخری نشانی،
یمن سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ آگ تمام انسانوں کو ایک جگہ یعنی سرزمین شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور یہ اس دنیا میں انسانی زندگی کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ جب یہ 10 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اس آخری لمحے کا منظر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک ٹھنڈی ہلکی سی ہوا چلے گی اور جتنے بھی ایمان والے زندہ ہوں گے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ زمین پر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ایسی آواز جس سے زمین اور آسمان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو صرف ایک ذات باقی رہے گی، اللہ، جو واحد ہے، جو سب پر غالب ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں، یہ پورا واقعہ ہمیں ایک ہی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس دنیا کی بادشاہت کی کیا حقیقت ہے جب اصلی اور ہمیشہ رہنے والا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع کی گہرائی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح پیچیدہ موضوعات کو آسان الفاظ میں سمجھاتے رہیں تو مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔